بات کر رہے تھے تو جو انٹرنیشنل چینز آئی ہیں پاکستان میں، جتنی بھی انٹرنیشنل چینز ہیں، اگر آپ وہاں جاتے ہیں تو چونکہ وہاں پہ پرائزز لگی ہوئی ہوتی ہیں تو وہ آگے پیچھے نہیں ہوتی ہیں، اور شرمندگی ہوتی ہے یہ دیکھنے کے بعد کہ جو انٹرنیشنل چینز ہیں جو باہر سے پاکستان آئے ہیں، وہ چاہے سپر سٹورز ہیں، وہ چاہے برانڈز ہیں، وہاں پہ آپ کو سیل بھی ملتی ہے، وہاں پہ 60%، 70% آف ملتا ہے، 50% آف ملتا ہے، کھانے پینے کی چیزوں پہ بھی پاگلوں کی طرح سیل مل رہی ہوتی ہے آپ کو، جو یہ آٹا ہے، چینی ہے، یہ سارا کچھ ہے، اس پہ بھی آپ کو سیل مل رہی ہوتی ہے۔ انٹرنیشنل چینز جو ہیں میں ان کی بات کر رہا ہوں، لیکن جو گلی کے کونے پہ ایک دکان کھول کے بیٹھا ہوا ہے، اس کا بس چلتا ہے کہ یہاں پہ جتنے لوگ ہیں میں ان سب کی گردن کاٹ لوں، پر اللہ پاک پتہ نہیں کب عقل دے گا کہ وہ کہتے ہیں کہ جی پیچھے سے مہنگا آ رہا ہے۔ پچھلے دنوں جب ہم نے شروع کیا رمضان کے تیسرے دن غالباً ظفر میرے پاس شو پہ آئے تھے، بڑی یہاں پہ شور مچا ہوا تھا کہ پھل مہنگا مل رہا ہے، تو ہم نے پتہ لگایا کہ جی ریڑھی والے تو نہیں پھل مہنگا بیچ رہے، ریڑھی والے جن سے پھل لے رہے ہیں وہ ان کو مہنگا دے رہے ہیں، اور وہ ان سب کے ٹھیلے ہیں۔ سو یہ والا ایک بہت بڑا ایشو تھا، لیکن میرا یہ بھی ایک سوال اٹھا کہ اگر آپ کا مالک ایسا کر رہا ہے تو اب وہ بیچارے مجبوری میں یہ سارا کچھ کر رہے ہیں، تو کیا وہ بھی اس گناہ میں اتنے ہی شامل ہیں جتنے ان کا مالک شامل ہے؟ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ فیصل بھائی، پہلی جو ہماری بات چل رہی ہے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، اصل بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہماری قوم، ہم من حیث القوم جو ہے نا، وہ ایک ریس میں لگے ہوئے ہیں۔ ہم میں سے توکل جو اللہ کی ذات پر تھا، وہ ہم میں سے اکثریت سے ہم لوگوں نے اس توکل سے اپنا ہاتھ کھینچ لیے، اور توکل سے ہمارا نظریہ اور یقین اٹھ گیا ہے۔ میں سوچ رہا تھا تو مجھے ایک واقعہ یاد آیا، آپ بھی ذرا تھوڑا سا اپنے طور پر معلومات لے لیں کہ پشاور کے اندر آپ اگر دیکھیں گے تو پشاور میں پورے ملک کے مقابلے میں جو روٹی ہے وہ بھاری بھی ہوگی، اور آج بھی وہاں پر پیڑا تول کے تو وہاں پر روٹی پکتی ہے۔ واہ، اچھا، یہ ہمارے پنجاب میں کہیں بھی مجھے نہیں نظر آیا کہ جہاں ایک طرف پیڑا تلتا ہو اور پھر اس کے بعد وہ اندازے سے ہی بناتے ہیں۔ تو میں نے اس کے اوپر جب پتہ کیا تو مجھے پتہ چلا کہ بابر کے دور میں ایسا شکایت ملی ان کو کہ بھائی یہ جو نان بھائی ہیں یہ روٹی کا وزن کم کر رہے ہیں، تو اس نے ایک نان بھائی کو اٹھا کر جلتے تندور میں ڈال دیا، تو اس کے بعد آج تک صدیاں بیت گئی ہیں اور اس کا اثر آج بھی اس علاقے کے اندر ایک نسل در نسل چلتا ہوا موجود ہے۔ سبحان اللہ۔ بنیادی طور شاہ پر صاحب لوگ کرتے ہیں، جو لوگ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں، ہم ایک عام بات کر رہے ہیں۔ میں جو بات کر رہا ہوں فیصل بھائی، بنیادی طور پر جو کچھ ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے، سوال یہ کہ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ کیا جرت ہے کسی آڑتی کی، کیا جرت ہے کسی ٹھیکیدار کی، کیا جرت ہے کسی دکاندار کی ہاں جی، کہ وہ ایکسٹرا جناب والا وہ کمائے؟ اگر آپ کا چیک اینڈ بیلنس ہو، آپ کا اس قدر بطور قانون آپ کا مضبوط نظام ہے نا کہ آپ ایک علاقہ ہے، اس علاقے کا آپ کا ایک مجسٹریٹ ہے، مجسٹریٹ کے اوپر ایک ایس سی ہے، ایس سی کے اوپر ایک ڈی سی ہے، پھر ان کے آگے پوری شہر کی ٹیمیں، ان کو گلیاں محلے اور ان کو دکانوں کا بھی پتہ ہے کون کون دکاندار، کون کون اس کے پاس کیا کیا ہوتا ہے۔ لیکن یہ سارے کا سارا آپ کا محکمہ کس پہ لگا ہوا ہے؟ یہ لگے ہوئے ہیں وزیروں مشیروں کی چاپلوسی پہ۔ ایک جناب وزیر اعظم آ رہا ہوتا ہے تو پورا شہر کا شہر، کمشنر سے لے کر نیچے تک سب ادھر لگے ہیں۔ آپ کی حکومت لگی ہوئی ہے کرسی کے کھیل میں، سیاستدان لگے ہوئے ہیں ایک دوسرے کو لتاڑنے کے چکر میں، تو قوم بے یار و مددگار ہے۔ اس لیے آپ کو پتہ ہے کہ جس وقت چوکیدار سو رہے ہوں تو چور مزے سے آتے ہیں، کبھی دروازہ پھلانگ کے آتے تھے، اور جب انہیں پتہ ہے کہ جناب چوکیدار سو رہا ہے وہ دروازہ کھول کے آ رہے ہیں۔ اس لیے آج ہمارے ہاں یہ ہو رہا ہے۔ تو آپ نے جو سوال کی ہے اس سوال کا جواب یہ ہے کہ دو صورتیں ہیں۔ اگر ملازم مجبور ہے، یعنی اس کا اختیار اس میں نہیں ہے کہ ایک مالک نے اس کو لا کر دے دی ہے کہ بھئی اتنا ہے، اتنے کا تو نے بیچنا ہے، اب اس کا ذمہ دار وہ ملازم نہیں ہے، وہ تو اپنی جو سروس کر رہا ہے، جو اپنی محنت کر رہا یہ ہے، جانتے ہوئے بھی کہ وہ کتنے کا پھل ہے، ہاں، اور لیکن میں وہ اس کے مہنگا اختیار میں نہیں ہے، اچھا اختیار میں یہ نہیں، اس کے اختیار میں نہیں ہے۔ اس کا ذمہ دار گناہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ اس مالک کے سر ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے۔ لیکن اگر اس کے اختیار میں ہو، جس طرح ان کے اختیار میں ہوتا ہے کہ یہ 2 نمبر چیز نہ بیچیں، یہ، اور فیصل بھائی میں سننے والوں سے بڑی عام بات یہ کروں گا کہ آج کل ہمارے ہاں ہو کیا رہا ہے
کہ آپ دکان پہ جائیں نا, ہمارے وہ ایک لڑکا ہے تو اس کی پہلے سیلری تھی 30,000, تو میں نے کہا کتنی, کہتے جی اب میری 55,000 ہو رہی. میں کہا یار کیوں؟ تو ساتھ والے نے کہا جی کہ یہ گاہک اچھے گھیرتا ہے. اب وہ گاہک کیسے گھیرتے ہیں؟ ان کو جھوٹ بول کر قسمیں اٹھا کے باجی جی آ جائیں, یہ 2 نمبر چیزیں بیچیں گے. اس کا ٹوٹل اینڈ ٹوٹل سن لیں وہ ملازمین کہ جو دھوکہ دے کر چرب زبانی کے ساتھ, چاپلوسی کے ساتھ, غلط بیانی کے ساتھ اگر آپ اپنے مالک کا مال بیچیں گے تو وہ آپ کے سر ہوگا, پیسے وہ کھائے گا, فائدہ اس کو ہو رہا ہے اور سارا گناہ آپ کے سر ہو رہا ہے. تو اگر اسی طرح سے وہ آتا ہے کہ پھل میں شاپر لگائے جاتے ہیں. شاپروں کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ جو عام طور پر آپ نے یہ بڑا عجب آج کل چل رہا ہے کہ گندی گندی چیزیں مطلب ڈال کر انہوں نے ایک شاپر میں رکھی ہوتی ہیں. آپ سے کہیں گے جی کہ ہاں جی چن کے ڈالیں جی, آپ چن کے ڈالیں گے, اچھے اچھے فروٹ ڈالیں گے, تو وہ اچانک آپ اپنے پیسے نکالنے کی طرف ہوں گے, وہ اچھے والا شاپر نیچے چھوڑیں گے, وہی ڈال کے آپ کو دے دیں گے. گھر جا کر دیکھیں گے سارا گندا فروٹ نکلے گا. اب یہ ساری کی ساری ذمہ داری کس پر ہے؟ یہ اس بیچنے والے پر ہے, کیونکہ یہ دھوکہ تو وہ کر رہا ہے. پورا سال انتظار تھا مجھے اس رمضان میں. 30 دن 6 ٹیمز, 12 کنٹیسٹنٹس اور کیش کا پاؤں. اب گیم وہ ہوگا جسے آپ کا نہیں ہوگا, جس نے جو کرنا تھا کر لیا. لاکھوں عوام کو دینے کا ذمہ ہم نے حصہ. شور گونجے گا ہر گلی نکڑ اور دکان. رمضان لیگ بنے گی آپ کی پہچان. نعرہ لگے گا تو پارا چڑھے گا. گیم شو ایسے چلے گا. رمضان لیگ روزانہ شام 7 بجے صرف بول انٹرٹینمنٹ پر. بول انٹرٹینمنٹ کے شوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں.